دوستو کیا 2025 کا رمضان آخری رمضان ہوگا؟ سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کافی زیادہ پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ دوستو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2030 میں قیامت آئے گی اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2050 میں قیامت آئے گی۔ تو دوستو کیا ہے حقیقت، پوری تفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کب آئیں گی اور قیامت کی کتنی نشانیاں اب تک پوری ہو چکی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ پوری ضرور دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس اعتبار سے قیامت کے قریب بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی۔ دجال آئے گا، دابۃ الارض آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر اس کے بعد سورج پچھم سے نکلے گا۔ یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس سے پہلے، یہ سب ہو جانے کے بعد پھر روئے زمین پر سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی کسی کو پڑی نہ ہوگی، اور پھر دنیا میں سب اپنے اپنے کاموں میں اس طرح سے مصروف ہوں گے، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہے، کوئی دودھ دوہ رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں ہل چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا۔ اچانک ایک سور کی آواز آئے گی، وہی سور آج ہم نے تلاوت میں پڑھا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں، ایک باجے کی شکل کی چیز وہ لے کر کھڑے ہیں، وہ بجانا شروع کریں گے۔ شروع میں دھیمی دھیمی آواز آئے گی اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ یہ آواز اتنی سخت ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا۔ کپڑا کاٹ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کینچی گر گئی، جو کھیتی باڑی کر رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، وہ وہیں کا وہیں رک جائے گا۔ دودھ دوہنے والا اس کا ہاتھ ویسے ہی رہ جائے گا، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچہ نکل کر گر جائے گا، جو عورتیں حمل سے ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر ایسی غشی، پھر سب پر موت طاری ہوگی اور زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو ہلا کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت ہے۔ سور پھونکنے پر سارے انسان جتنے روئے زمین پر ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ لیکن کیسے؟ سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، پہلے انسانوں کی موت، پھر یہاں پر جتنی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، سب کی موت۔ چرند پرند تو چھوڑے، نباتات، یہ پیڑ پودوں میں کی جان ختم۔ چاند سورج کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر کوئی چیز ہی نہیں، ستارے، چاند، سورج سب، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائکہ ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک فرشتے تک، سارے ملائکہ کو بھی موت آئے گی، سب موت کے شکار ہوں گے۔ اور سارے جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے؟ صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا۔ اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو اب۔ پھر اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت طاری کرے گا، اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام۔ اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ عزرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا۔ عزرائیل جو سب کی روح نکالتے ہیں، ان کو بھی موت ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے رب العالمین کے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی، کوئی نہیں باقی رہے گا۔ پھر جب مولا کی مرضی ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام دوبارہ اٹھیں گے اور پھر ان سے کہا جائے گا دوبارہ سور پھونکو، پھر سے پھونکو۔ اب جب دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ زندگی کا سور ہے۔ پہلے والا یہ نفخہ اولا اس کو کہتے ہیں، وہ موت کا تھا، اور نفخہ ثانیہ حیات کا ہے، زندگی کا ہے۔
اب رب تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا۔ اب دوسرے مرتبہ جب سور پھونکنا شروع کرتے ہیں اسرافیل علیہ السلام، کتنے انسان آئے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب وہ زمینوں میں جہاں کہیں ہوں گے، کسی کو جلا کر ختم کر دیا گیا ہو، کسی کو جانور کھا گیا ہو، کسی کو پانی میں ختم کر دیا ہو، کسی بھی طرح سے، لیکن مولا تعالیٰ سب کو اٹھانے والا ہے۔ لیکن فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ یہ دوسری سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے روئے زمین پر جو اٹھیں گے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے، اور محشر کے میدان کی طرف جو حضور جائیں گے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ان کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ساری کائنات کو اللہ اٹھائے گا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میدان قیامت میں اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر ابن خطاب کے کندھے پر ہوگا۔ یقیناً وہ اس دن کے دولہا ہے، قیامت کا منظر ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زمر میں 2 آیتیں آئی ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اب جو کفار تھے ان سب کو کھینچ کر کے لایا جائے گا میدان قیامت میں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں پوری تفصیلات قیامت کے میدان میں، اس کے بعد ان آیتوں کی تفسیر پر آتا ہوں۔ پھر جب سب کو اٹھا دیا گیا تو ایک زمین ہوگی، اب وہ زمین کہاں ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس جگہ، کیونکہ یہ زمین ہے ہی نہیں، یہ آسمان ہے ہی نہیں، تو پھر اس وقت بنے گا کیا یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ کہاں بنے گا، کس طرح بنے گا، اس میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ مثال دے سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ختم ہونے والی، کیا رہے گا نیچے؟ آسمان جو دکھ رہا ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے، پھر کیا رہے گا اوپر ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کریم ایک زمین بنائے گا جس کے متعلق کہا گیا وہ تانبے اور پیتل سے بنی ہوئی ہوگی۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو کچھ لوگ یوٹیوب میں ویوز پانے کے لیے کچھ بھی ویڈیو بنا کر ڈال دیتے ہیں۔ دوستو قیامت کب آئے گی اور قیامت کی کتنی نشانیاں ہیں یہ جاننا سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے، تب جا کے آپ سمجھ پائیں گے کہ قیامت کب آئے گی۔ دوستو سب سے پہلے ایک بات آپ جان لیں کہ قیامت اس دنیا میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں ایک بھی آدمی اللہ کا نام لینے والا اس دنیا میں زندہ رہے گا، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ دوستو قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال اپنا فتنہ پوری دنیا میں پھیلائے گا۔ تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور جب تک قیامت سے پہلے وہ تمام نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ لہٰذا دوستو جو لوگ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ 2050 میں قیامت آئے گی، 2030 میں قیامت آئے گی، یہ لوگ بالکل ہی غلط ویڈیو بنا رہے ہیں۔ لہٰذا دوستو جب تک یہ قیامت کی نشانیاں پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔